نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انشاءاللہ we'll continue آیا نمبر 3 اس کا ہم نے فرسٹ پورشن پڑھا تھا اور اس میں ہم پڑھ کے رہے تھے کہ جو متقین ہوتے ہیں ان کی فردر کوالٹیز کون سی ہوتی ہیں، متقین کی فردر خصوصیات کون سی ہوتی ہیں، جس کا پرپس کیا ہے۔ یہ پڑھنے سے کیا ہوگا، یہ پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے متقین بننا کیسے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم متقی بنے تو ہمیں یہ کوالٹیز ہونا لازمی ہے، ان کو اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے عمل کے لیے پڑھتے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ جب بھی ہم کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں نا، کسی بھی قسم کا علم حاصل کرتے ہیں، تو اس کا فرسٹ پرپس یہی ہوتا ہے کہ میرے عمل میں تبدیلی آ جائے، میرا عمل چینج ہو، اس میں اضافہ ہو جائے۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی دوسرا پرپس کیا ہے جو سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے صالحین کو ڈھونڈنا ہوتا ہے نا، پھر ان کی کمپنی میں رہنا ہوتا ہے تاکہ ان سے ہمیشہ سیکھتے رہیں۔ تو متقین کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، ان کوالٹیز والے لوگوں کو ان کی کمپنی میں رہنا ہے تاکہ ان سے ہمیشہ سیکھتے رہیں۔ تو ان مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر انشاءاللہ ہم اگلا پورشن پڑھتے ہیں۔ وا اور یقیمون، دوبارہ یا سے شروع ہو رہا ہے، دیٹ مینس دس از فعل مضارع، اور اینڈ میں اونا آ رہا ہے، اونا از سائن آف پلورل، پلورل کا اس سے پتہ چل رہا ہے۔ تو وہ یقیمون، بیچ میں کیا رہ گیا، قاف یا اور میم۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں سورۃ الفاتحہ میں بھی جب ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے پڑھا تھا نا، کہاں پر ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہاں پر ہم نے روٹ پر پڑھا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، ہاں مستقیم پہ پڑھا تھا نا، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم میں بھی قاف یا میم آ رہا تھا، اسی سے روٹ ورڈ تھا، اور یہاں پر بھی یقیمون میں قاف یا میم آ رہا تھا، اس کا روٹ ورڈ ہم نے وہاں پہ کیا پڑھا تھا، قاف واو اور میم، یہ قوم سے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تاکہ اس کے جتنے بھی ملتے جلتے میننگز ہیں نا وہ پھر یاد ہو جائیں، ادروائز وہ پھر ہمیں بھول جائیں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز، ٹھیک ہے۔ نماز کا میں نے آپ کو بتایا تھا روٹ ورڈ صاد لام یا بھی ہوتا ہے، صاد لام واو بھی ہوتا ہے، دونوں ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ قائم کرتے ہیں نماز، یہ بھی ان کی ایک خوبی ہے۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے، صرف نماز پڑھنا نہیں، قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹیبلش سم تھنگ، مطلب یہ ہے کہ اس کو بہترین انداز میں انجام دینا، صحیح، کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی بیشی نہ رہ جائے، اس کے صرف ظاہری پہلو کو نہ دیکھا جائے بلکہ اس کے باطنی پہلو کو بھی دیکھا جائے گا، اور صرف باطنی پہلو کو ہی نہیں بلکہ اس کی کوالٹی کو بھی دیکھا جائے گا، اس کا نمبر بھی پورا کیا جائے گا، کوانٹیٹی بھی پوری کی جائے گی، اور اس کی کوالٹی کو بھی دیکھا جائے گا کہ کس طریقے کی نماز پڑھی ہے، کتنی لمبی پڑھی ہے، دھیان کدھر تھا، سارا کچھ اس میں شامل ہوگا۔ تو یہ یقیمون الصلاۃ، اور بیسکلی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہمیں بتائی گئی ہیں نا نماز کی، کہ نماز اس طریقے سے ایسے ایسے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، ایسے پڑھنا ہے، اندر ذہن میں یہ چل رہا ہونا چاہیے، دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، پھر باقی جتنے بھی ہمارے آرگنز ہیں، جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں، ان سب کی انوالومنٹ نماز میں کیا اور کیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے، یہ کہاں پر ہم پڑھتے ہیں، یہ اس مطلب میں یہ آ جاتا ہے، اس ورڈ کے مطلب میں، قائم کرنے میں، نماز قائم کرنے میں۔ تو وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنے کے لیے اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ نماز کی پری ریکوزٹس کیا ہوتے ہیں۔
نماز قائم کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا کہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کو دیکھیں گے۔ کیوں دیکھیں گے ہم ان کو؟ کیونکہ یہاں پر ہم ایک ہی دفعہ اسی آیت میں نماز کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نماز کو ادھر ہی اچھی طرح سمجھ لیں گے، بجائے یہ کہ ہم آگے چلے جائیں صرف اس کی تفسیر پڑھ کے۔ اتنا سا دیکھیں، میں بتا کے بھی آگے جا سکتی ہوں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گیا اور آپ لوگ شروع سے نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں۔ لیکن ہمارا پرپس کیا ہے کہ ہم ڈیٹیل میں ہر بات نہ جاتے جاتے سمجھ لیں۔ وضو آئے گا تو وضو کو ڈیٹیل میں سمجھ لیں گے، نماز آئی ہے تو نماز کو ڈیٹیل میں سمجھ لیں گے۔ آگے جا کے پھر جب بھی نماز کا ذکر آئے گا نا، تب ہم یہ ساری ڈیٹیل ریپیٹ نہیں کریں گے، بلکہ تب ہم صرف ایسے ہی ٹچ کر کے چلے جائیں گے جیسے کہ ابھی ہم جا سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن since this is the first time, so we are going into the detail of the نماز، تاکہ ہماری نمازیں امپروو ہوں۔ صحیح؟ 5 نمازیں تو ہر کوئی پڑھ رہا ہوگا اور وہ فرض ہے، وہ پڑھنی ہی ہے، لیکن ان کی کوالٹی کو کیسے امپروو کیا جائے، ان کی روحانیت کو، ان میں روحانی ایلیمنٹ کیسے لایا جائے، یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے آج ہم نماز کو شروع کرنے لگے ہیں اس پورشن کی وجہ سے، اور دیکھیں 2 دن یا 3 دن انشاءاللہ ہماری نماز چلے گی۔ ہم نے نماز کے اندر جو جو پڑھتے ہیں اس کو انشاءاللہ ریپیٹ کر کے سمجھ لینا ہے۔ آپ کو ویسے تو نماز آتی ہے نا، لیکن اس کی روحانی آسپیکٹ لوگ اکثر مس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ساتھ ساتھ۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں نماز کی کچھ اہمیت کے اوپر سے، ٹھیک ہے؟ نماز کے جو تقاضے ہیں، ریکوزٹس ہیں، ان سے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی اہمیت کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نماز مومنین پر فرض ہے، نماز کے بغیر، پیچھے ہم نے پڑھے تھے نا، انبیاء و شہداء انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نمازوں میں کمی کرتا ہوگا۔ صالحین بھی بننا ہے تو نمازیں ان کی پوری ہیں، ٹھیک ہے؟ ایون مسلم ہونے کی یہ کنڈیشن ہے۔ مسلم جو ہے، جو مسلمان توحید پر قائم ہوتا ہے، اس سے سب سے پہلا عمل توحید کے بعد جو ریکوائرڈ ہے، جو چاہیے، جو اس نے کرنا ہی کرنا ہے، وہ نماز پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنا ہی بتاتا ہے کہ یہ انسان مسلمان ہے یا پھر یہ نان مسلم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہی نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ حدیثیں بھی آج ہم پڑھیں گے، وہ آپ لکھیں گے ساتھ ساتھ نوٹ کریں گے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ ہے ہی نماز۔ نماز سے پتہ چلتا ہے، اسی لیے بہت سارے اسکالرز، بہت سارے امام فقہا، وہ یہ فتویٰ بھی دیتے رہے ہیں کہ جو فرض نمازیں جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ اسلام میں سے نکل جاتا ہے، کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ مطلب مسلمان مائنس نماز از ایکول ٹو کافر، ٹھیک ہے؟ یہ فرق بن جاتا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت اہم، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور جو لوگ اگر یہ کہتے ہیں نا، تکفیر کا فتویٰ نہیں بھی لگاتے نماز چھوڑنے والے پہ، تو ایٹ لیسٹ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے گی، اور ایسے شخص کو ڈانٹا جائے گا اور پوچھا جائے گا جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والے کو۔ اور آج کل ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، کوئی کیئر ہی نہیں کرتا کسی کی نماز چھوٹ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ فجر میں خصوصاً ہم لوگ سوتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اور ابھی سردیاں ہیں تو بہت مشکل ہے سب کے لیے اٹھنا، لیکن اٹھنا ضروری ہے، اٹھنا فرض ہے۔ اور ہم نے یہ کلاس فجر کے وقت رکھی ہی اس لیے کہ چلو ایک تیر سے 2 شکار کر لیں گے، نماز بھی ہماری مس نہ ہو، اور ہماری قرآن بھی، ہماری تفسیر بھی فجر کے وقت، قرآن الفجر جو ہے وہ بھی مس نہ ہو۔ صحیح؟ تو یہ ہمیں نماز کی فرضیت کا پتہ ہے، جہاں پہ بہت ساری احادیث سے، ایون قرآن مجید میں بار بار نماز پڑھنے کا حکم آتا ہے، اور احادیث میں جہاں پر پلرز بتائے گئے ہیں اسلام کے، توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، 5 پلرز جو بتائے گئے ہیں، ان میں نماز شامل ہے۔ نماز کے بغیر انسان کا جو اسلام ہے وہ شیک ہی ہو جاتا ہے، ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہمیں پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی چابی ہے، نماز جو ہے وہی جنت کا دروازہ کھولے گی۔ آپ کو پتہ ہے، یہ ہم نے فرسٹ کلاس میں بھی شاید ڈسکس کیا تھا، کہ جب انسان کا اپنا حساب شروع ہوگا، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنا اس کا ایگزام شروع ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ، تو تب وہاں پہ پہلا سوال اس کا نماز کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ قبر میں سوال آپ کو پتہ ہے، مرنے کے بعد انسان قبر میں جاتا ہے، عالم برزخ ہے،
قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، آپ کا رب کون ہے، آپ کے رسول کون ہے، اور آپ خود کون ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان ہیں. تو یہ 3 سوال ہونے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا دین کون سا ہے، سوری، آپ کا دین کون سا ہے، یہ سوال. خود تو مسلمان ہی ہے، لیکن اسلام دین ہے، یہ بات میں نے بتانی تھی. دین کون سا ہے، ٹھیک ہے، رب کون ہے، رسول کون ہے، اور دین کون سا ہے، یہ 3 سوال. یہ نہیں بتانا کہ میں مسلمان ہوں، یہ بتانا ہے میرا دین اسلام ہے. بات تھوڑی سی ایک ہی ہو جاتی، لیکن تھوڑا سا ڈفرنس ہے دونوں کے اندر. یہ 3 سوال قبر کے ہیں. قبر سے پھر نکلنے کے بعد جب سب کو ریزریکشن ہوگی، اٹھایا جائے گا دوبارہ سب کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاؤں ہلیں گے بھی نہیں جب تک کہ وہ، مومن کے نہیں، انسان کے پاؤں ہلیں گے بھی نہیں جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا. تو وہاں پر 5 سوال پوچھے جائیں گے: وقت کہاں پر گزارا، جوانی کہاں پر لگائی، رزق کہاں سے کمایا، رزق کہاں پر خرچ کیا، اور ایک اور سوال ہے. ٹوٹل 5 سوال ہو جائیں گے. تو 5 سوال وہاں پر پوچھے جائیں گے، اور اس کے بعد توحید والے لوگوں کو الگ کر دیا گیا، شرک والے لوگوں کو الگ کر دیا گیا. مشرکین کو پہلے ہی جہنم جو ہے وہ جہنم کی طرف فرشتے کھینچ کر لے جا کر ان کا فیصلہ تو ادھر ہی ہو جائے گا نا. ان سے تو مزید کوئی توحید سے اگلا سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے. تو توحید والے لوگ الگ ہو جائیں گے، اور توحید کے بغیر والے لوگ الگ ہو گئے، اور وہ پہلے ہی جہنم میں چلے جائیں گے قیامت سے پہلے. اب جو توحید والے لوگ رہ گئے ہیں، جو کہ مسلمان ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے لوگ ہیں، ان کا اب باقی اعمال کا حساب ہوگا، ٹھیک ہے. تو جب اعمال کا حساب شروع ہوگا تو اس میں پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ وہ نماز کا پہلا سوال ہوگا. تو اتنی امپورٹنٹ نماز ہے جس کی جو جنت کی چابی ہے، جنت کو کھولتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی نمازیں ٹھیک ہوں گی نا، اس کو پھر کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، وہ پھر آرام سے آگے جنت میں جا سکتا ہے جس کی نمازیں بہترین ہوں گی. تو نمازیں بہترین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ تو نہیں نا کہ 5 وقت کی نمازیں پوری ہوں، وہ بھی استغفر اللہ ہماری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو 5 وقت کی نمازیں پوری ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو بہترین طریقے سے پڑھنا، یہاں پر آ کر فرق ہو جاتا ہے. اور یہاں پر آ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ 70,000 لوگ جو کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. ظاہر ہے ان کی نمازوں کا لیول ہی کوئی اور ہوگا، اور باقی لوگ پھر جو حساب کے بعد بھی جلدی جنت میں داخل ہو جائیں گے، یا پھر جو دیر سے داخل ہو رہے ہیں. باقی سارے اعمال تو ایک جگہ، اور نماز جو ہے ایک جگہ. نماز جب ہم پڑھتے ہیں، یہ حدیث بھی آپ کو پتہ ہے، آپ سے سر نے فرمایا کہ جو شخص ایک نماز پڑھتا ہے اور پھر اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اگلی نماز بھی پڑھتا ہے، فرض نماز ہے، تو ان کے دونوں کے درمیان کے جو بیچ کے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ نماز کی، کہ نماز کے 2 نمازوں کے بیچ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر جو ایک جمعہ پڑھتا ہے اور اگلا جمعہ پڑھتا ہے، تو ان دونوں جمعوں کے درمیان میں کیے گئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ جو گناہ معاف ہونے والی حدیثیں ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کر کے بھی گناہ جھڑنے لگ جاتے ہیں، گناہ بھی پاک ہو رہے ہوتے، صاف ہو رہے ہوتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں رکوع کے لیے جھکتے ہو تو رکوع میں ہمارے اوپر سے گناہ گر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جب تم سجدے کے لیے جھکتے ہو تو سجدے میں بھی مزید گناہ گر رہے ہوتے ہیں. تو اتنے زیادہ گناہ صرف وضو اور نماز کی وجہ سے ہمارے نکلتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں. تو پھر ایسا شخص کیسے جنتی نہ ہو؟ خود سوچے. تو نماز اتنا اہم رکن ہے، مین رکن ہے جسمانی عبادات میں تو اسلام کا. اور گناہ جو جھڑتے ہیں نا، اس کے بارے میں البتہ یہ یاد رکھے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ یہاں پر صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، مائنر سینس کی بات ہو رہی ہے، جو کہ ویسے ہی دھل جاتے ہیں. اور جو بڑے سینز ہوتے ہیں، میجر سینس، ان کے لیے آپ کو پتہ ہے توبہ کرنی ہوتی ہے. توبہ کے باقاعدہ جو سٹیپس ہیں ان کو فالو کیا جائے گا کبیرہ گناہوں کے لیے، تب وہ معاف ہوں گے، وہ ایسے ہی معاف نہیں ہو جائیں گے. تو توبہ انشاءاللہ آگے جا کے سورۃ البقرہ میں جہاں پہ پہلے ہی توبہ کا ذکر آئے گا، وہاں پہ ہم توبہ کی ڈیٹیلز پڑھ لیں گے، توبہ کے سارے فیکٹرز اور ساری ریکوائرمنٹس اور توبہ کے جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ سب وہاں پر پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں ہمیں مزید کیا بتایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. معراج کیا ہوتا ہے؟ عروج پر لے کر جانے والی چیز. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج عطا کی تو وہ معراج کیا تھی؟ اللہ کی پریزنس میں اوپر عرش کے پاس اللہ سے
بات کرنا، ٹھیک ہے، اللہ سے کلام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر تحفہ دیا۔ اللہ سے پردوں میں ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حجاب تھا نا بیچ میں، تو وہ اللہ سے ملاقات اصل میں انسان کی معراج ہے، انسان کا سب سے بڑا عروج ہے، انسان کا اونچا ہونا، انسان کا سٹیٹس ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ نے مومن کے لیے نماز میں معراج رکھ دی کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تب وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے اور اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، خود بات چیت کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں جو کہ خود اللہ نے ہی سکھائے ہیں۔ آپ سوچیں اگر آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو نا، بادشاہ کو چھوڑیں، اس کو امیجن کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، آپ پرنسپل کے سامنے بھی کھڑے ہیں نا، تب بھی آپ ہلنے کی ہمت نہیں ہوتی، انسان سٹل کھڑا ہوا ہوتا ہے، بالکل میں ہلوں بھی نہ، کچھ ایڈجسٹ بھی نہ کروں، فالتو بولوں بھی نہ، صحیح سے دیکھوں، اتنا کانشیسلی ہم کھڑے ہوتے ہیں اگر ہمیں اپنے پرنسپل یا وائس پرنسپل یا CEO یا ایسے کسی بندے کے سامنے بھی کھڑا ہونا پڑ جائے۔ تو اگر کنگ یا پرائم منسٹر کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے پھر تو ہم بالکل نہیں ہلتے، اور یہاں پر تو ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں تب بھی ایک تو ہمارا دھیان سارا اس بندے کی طرف ہوتا ہے جس بندے کے سامنے ہم کھڑے ہیں، پرنسپل کی اگزامپل دوبارہ لے لیتے ہیں، اس بندے کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ دوسرا جب ہم بات شروع کرتے ہیں نا، اور مجھے پتا ہے کہ میں نے اس سے بات منوانی ہے، میں نے کوئی اپنی ڈیزائرز بھی بتانی ہے، میں نے دعا کرنی ہے، میں نے کچھ مانگنا ہے، تو وہ انسان کیا کرے گا؟ وہ پرنسپل سے پہلے اچھی اچھی ساری باتیں کرے گا کہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں، آپ اس کالج یونیورسٹی کو اتنا اچھا رن کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں ہوں گی نا بیچ میں، اور وہ جو بہت ساری باتیں ہوں گی اس میں اس شخص کی تعریف شامل ہوگی، اس کے کاموں کی تعریف شامل ہوگی، پھر اس سے کچھ مانگا جائے گا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو انسان کی فطرت میں جو ایک کانسیپٹ ہے یا میکنزم ہے، وہی اللہ نے ہمیں نماز میں بتایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تعریف کرو، اب تم ڈیوائن پریزنس میں ہو، تمام جہانوں کے بادشاہ کے سامنے ہو تو پھر اس کی تعریف کرو، ٹھیک ہے، اللہ سے بات کرو اللہ کے الفاظ میں، اور اللہ کی تعریف بیان کی، تسبیح بیان کی، اور کرتے کرتے الٹیمیٹلی ہم اینڈ میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، نماز میں پھر ہم دعا مانگنے پر آ جاتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے پہ اینڈ کرتے ہیں نماز کا۔ تو یہ انشاءاللہ نماز کے بیچ میں جب ہم پڑھیں گے تو دیکھیں گے، ابھی تو ہم حدیث کو پڑھ رہے ہیں، اور پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ کا چہرہ اس کے سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نماز میں انسان اللہ کے کتنے قریب ہے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ فَاعْبُدُوا لِلَّهِ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ فَاعْبُدُوا، تو سجدہ کرو اللہ کو اور اس کی عبادت کرو۔ اور پڑھنا میں چاہ رہی تھی سورۃ العلق کی جو آخری آیت ہے، وَاقْتَرِب پر جو اینڈ ہوتی ہے، کیا تھی سورۃ العلق کی لاسٹ آیت اینڈ سے؟ ایک سیکنڈ، یہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی ہے تو سورۃ النجم کی ہے نا، سورۃ العلق کی لاسٹ آیت کیا ہے؟ کَلَّا لَا تُطِیعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کرو اور اس کے قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ سجدہ کر کے انسان کیا کرتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، تو سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں۔ تو نماز سے زیادہ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو ہمیں اللہ سے قریب کرے۔ ایون تہجد کا جو وقت ہے، تہجد کے وقت ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، اس وقت انسان اللہ کے کتنے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وقت ہم نماز پڑھ کے مزید اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں، اور پھر تہجد کے وقت دعائیں مانگتے ہیں، خصوصاً استغفار مانگتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صحیح، تو نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سکون ملے، جو جس کو دیکھ کر، جس کو پڑھ کر، جس سے مل کر۔ اب ہم لوگوں کو کیسے سکون ملتا ہے؟ خود سوچیں، کبھی اپنے والدین کو دیکھ کر، کبھی اپنے بچوں کو دیکھ کر، یہ دو رشتے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ سکون ملتا ہے، ان کو دیکھ کر، ان کو خوش دیکھ کر، ان کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر، ان کو صحت مند دیکھ کر، لٹرلی آنکھوں کو اور دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ والا جو سکون ہے نا، یہ اصل میں اللہ سے ملاقات میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ سے ملاقات میں اور اللہ کی پریزنس میں کھڑے ہو کے نماز میں فیل ہونا چاہیے۔ اور وہ آپ سے وسلم کی نماز ایسی تھی، اس درجے کی تھی کہ آپ کو وہ فیل ہوتی تھی۔
تو وہ جو ٹھنڈک ہے نا وہ ہمیں فیل ہونی چاہیے. تو یہ جو ہم تیزی تیزی میں نماز پڑھتے ہیں، بھاگ بھاگ کے نماز پڑھتے ہیں مسلسل، بس ایک بوجھ کی طرح پڑھتے ہیں کہ کندھوں سے بس اتار دیں، جلدی جلدی پڑھیں، اتار دیں اور آگے چلے جائیں. یہ جو ہم کام کرتے ہیں نا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، نماز کو کیسے پڑھنا ہے؟ ایسے پڑھنا ہے کہ محسوس ہو کہ یہ واقعی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، واقعی اس کے اندر سکون ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شعائر اللہ میں آتی ہے نماز. اللہ کے جو شعائر ہیں، مطلب شعیرہ، مطلب اللہ تعالیٰ کی جو مین ایلیمنٹس آف دا اسلام ہے، جن کی ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے، جن کا پرپس یہ ہے کہ اعلانیہ پتہ چلے کہ یہ شخص مسلمان ہے. اس لیے نماز اعلانیہ پڑھنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، پبلکلی نماز پڑھنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس سے لوگوں کو اسلام کی پہچان ہوگی، اس سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہوتا ہے. اور یا یہ کچھ انسان کچھ ڈفرینٹ کر رہا ہے تو اس سے میں پوچھوں کہ یہ کیا ڈفرینٹ کر رہا ہے، یہ کیوں ایسے کر رہا ہے، یہ کیا چیز ہے جو یہ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، یہ ایکشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نماز ہے. اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا وہ بھی اس کو شو کرتا ہے، پبلکلی شو کرتا ہے اس کو کمیونل لیول پر، تاکہ ساروں کو توفیق پر ملے نماز پڑھنے کی. ٹھیک ہے، تو یہ نماز کو ایسے نماز کا احترام کیا جائے گا، نماز کو قائم کیا جائے گا، نماز کو پبلکلی اس کا اظہار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور صرف اتنی ہی بات نہیں ہے بلکہ یہ ساری ہم نے احادیث پڑھی نا نماز کی اہمیت کے لیے. اس کے آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ نماز کو پڑھنے سے پہلے ہمارے مائنڈ میں اور کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور بلکہ صرف یہی نہیں کہ اور کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور کن چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہے. وہی جو پری ریکوزٹس تھے جن کی میں نے بات کی تھی نا ان میں. تو نماز سب سے پہلے ہم یہی دیکھ لیتے ہیں کہ ظاہری طریقہ جو ہوگا نماز کا، اس میں ہم نے نماز شروع کرنے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، پھر روحانیت کی طرف اس کے آئیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز کی جگہ پاک ہونی چاہیے. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ مسلمان کے لیے ہمارے لیے ساری دنیا ہی نماز کی جگہ ہے، مسجد ہے، پوری دنیا مسجد ہے، سجدہ گاہ ہے، کہیں پہ بھی زمین پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ خاص فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دی. اور بھی کچھ فضیلتیں دی نا، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ تمام دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے، تمام زمین کو بیسکلی ہمارے لیے نماز کی جگہ بنا دیا. اس کا مطلب ہے کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر جائے نماز کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ جگہ پاک ہو، وہ جگہ صاف ہو. تو جگہ پاک صاف ہونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بس دیکھ کے پتہ چل جائے ظاہری طور پہ کوئی گندگی نہیں ہے، کہیں پہ کوئی گیلا پن نہیں ہے، کہیں پہ کوئی کچھ نجس نہیں پڑا، کوئی نجاست نہیں ہے، جو کہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. اور اگر کچھ تھوڑا بہت صاف کرنا بھی ہو تو جھاڑو وغیرہ اکثر کسی نہ کسی جگہ پہ یا برش ایسا کچھ ہوتا ہے، اس سے آپ صاف کر سکتے ہیں. یا پھر کسی نہ کسی کونے میں کہیں نہ کہیں اگر ہمارے پاس جائے نماز نہیں ہے تو نماز پڑھنے کی جگہ البتہ ہمیں کہ کوئی نہ کوئی کونا ایسا صاف مل جاتا ہے جہاں پر وہ، ادروائز گاڑی میں ویسے یا بیگز میں چھوٹا جائے نماز رکھنا تو چاہیے. چھوٹے سے میرا مطلب ہے لائٹ ویٹ اور پتلے جائے نماز ملتے ہیں نا وہ والے، تاکہ فولڈ کر کے ایزیلی بیگ میں آ جائے. نہ بھی ہو تو کوئی نہ کوئی چادر ہمارے پاس ایکسٹرا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دوپٹہ ایکسٹرا ہوتا ہے، آرام سے کسی بھی ایسی چیز کو بچھا کر، یا نہ بھی بچھائیں، ویسے آپ نماز پڑھیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مٹی سے بھی مجھے الجھن ہو رہی ہے تو صرف سجدے والی جگہ پہ آپ کوئی ایک چیز بچھا کر وہاں پہ پڑھ سکتے. صرف نقاب، عموماً میں تو نقاب صرف آگے کر دیتی ہوں کہ جو سجدے والی جگہ ہے نا وہاں پر اس کے اوپر ناک اور منہ آ جائے، بس صرف اتنا، باقی نماز بندہ ویسے ہی پڑھ لے. اور اتنا صرف خیال کر لیں، اتنا نہ بھی ہو، خالی جگہ بھی ہے وہاں پہ بھی نماز پڑھ لیں، کیونکہ نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. نماز میں ان کے اوقات کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ نماز کے اوقات وغیرہ، اسی میں نماز قائم کرنے میں یہ فیکٹر آ جاتا ہے کہ نماز کے اوقات کا، وقت کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور اس میں پھر جمع کرنا، قصر کرنا، یہ سب ہم انشاءاللہ نماز میں شروع میں ہی ان کانسیپٹس کو ہم ٹچ کر لیں گے، کور کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو نماز کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. پھر کپڑوں کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے. اب نہیں ہے کپڑے، صاف کپڑے نہیں ہیں، میلے ہوئے میں، گندے ہوئے میں، چلیں کوئی بات نہیں، بس پاک ہونا ضروری ہے. منیمم ریکوائرمنٹ پاک ہونا ہے. میکسیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسجدوں میں جب تم آؤ تو زینت اختیار کرو، خضوع زینت اختیار کر کے مسجد میں آؤ. تو یعنی
اچھے کپڑے پہن کے، صاف کپڑے پہن کے، میچنگ کپڑے پہن کے، یہ نہیں کہ شلوار کوئی اور ہے اور قمیض کوئی اور ہے، رنگ برنگے بن کے نہیں، ٹھیک ہے؟ ان ساری چیزوں کا، اور اچھے ایسے اچھے کپڑے جو آپ کسی کے سامنے پہنتے ہیں، مہمانوں کے سامنے پہنتے ہیں، کوئی سوراخ نہ ہو، ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے اور خیال کر کے پھر نماز پڑھی جائے، کیونکہ ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پریزنس میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کا جب ہم خیال رکھیں گے تو نماز کیا ہو رہی ہے؟ نماز ایسے قائم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز قائم ہونے میں یہ سارا کچھ آ رہا ہے، اور جیسے میں نے بتا دیا سورۃ الاعراف میں تو باقاعدہ حکم ہے کہ نماز میں زینت اختیار کریں، تو یہ اتنی زینت اختیار کرنی چاہیے۔ اور ہم خصوصاً خواتین جو کہ ہم باہر جاتے ہوئے تو پرفیوم اتنا کوئی لگا نہیں سکتے کیونکہ نامحرم ہوتے ہیں ہر وقت باہر، تو گھر میں ہم نماز پڑھتے ہوئے ایٹ لیسٹ پرفیوم لگا لیں، تو وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی چادر پہ، باڈی پہ ضرور پرفیوم لگائیں، تو نماز میں خشوع و خضوع بھی پیدا ہو جاتا ہے، خود بھی نماز میں دل لگتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ثواب بھی ملتا ہے، صحیح۔ اس کے بعد نماز سے پہلے اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اگر غسل کی ریکوائرمنٹ ہے تو غسل ہونا ضروری ہے، اگر وضو کی ریکوائرمنٹ ہے تو وضو ہونا ضروری ہے۔ وضو اور غسل جو ہے وہ انشاءاللہ آگے جہاں پر ذکر آئے گا نا سورہ آل عمران میں، وہاں جا کے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ بس ختم کرتے ہیں قرآن مجید، قرآن تفسیر کو۔ آگے اس کی ریکوائرمنٹس تو بہت ساری ہے، میرے خیال میں کل ہی کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس کی ریکوائرمنٹس پڑھ کے پھر اس کے ظاہری طریقے پہ بھی جائیں گے، اور روحانی طریقے پہ بھی، روحانیت پہ بھی نماز کی انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے اور کور کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔